بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ایک بہت اہم موضوع لے کر حاضر ہوا ہوں۔ مسجد اقصی اتنی اہم کیوں ہے؟ مسجد اقصی بیت المقدس کے پرانے شہر کے وسط میں ایک پہاڑی پر واقع ہے جسے مسلمان الحرم شریف کے نام سے جانتے ہیں۔ واضح رہے کہ یروشلم تینوں مذاہب اسلام، یہودیت اور مسیحیت کے پیروکاروں کے لیے مقدس مقام ہے، جبکہ مسجد اقصی کو مکہ کی مسجد الحرام اور مدینہ کی مسجد نبوی کے بعد اسلام کا تیسرا مقدس ترین مقام سمجھا جاتا ہے۔ الحرم شریف کمپاؤنڈ میں مسلمانوں کے دو مقدس مقامات موجود ہیں، جن میں ڈوم آف دی راک اور اقصی مسجد شامل ہے، جسے 8ویں صدی میں تعمیر کیا گیا تھا۔ اس پورے کمپاؤنڈ کو الاقصی مسجد کہا جاتا ہے۔ تقریباً 35 ایکڑ رقبے پر محیط اس مقام کو یہودی ٹیمپل ماؤنٹ کہتے ہیں، جبکہ ڈوم آف دی راک کو بھی یہودی مذہب میں مقدس ترین مقام کا درجہ دیا جاتا ہے۔ مسلمانوں کا ماننا ہے کہ یہاں کئی پیغمبروں نے عبادت کی، جن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت الیاس علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام شامل تھے۔ مسلمانوں کا اعتقاد ہے کہ پیغمبر اسلام کو سن 620 میں ایک ہی رات کے دوران مکہ سے الاقصی مسجد لایا گیا، جہاں سے انہوں نے معراج کا سفر کیا، اس لیے اسے مسلمانوں کے لیے بہت مقدس سمجھا جاتا ہے۔ دوسری جانب یہودیوں کا ماننا ہے کہ شاہ سلیمان نے 3000 سال قبل پہلی یہودی عبادت گاہ اسی مقام پر تعمیر کیا تھا۔ ان کے مطابق اس مقام پر تعمیر ہونے والی دوسری یہودی عبادت گاہ کو رومیوں نے 70 قبل از مسیح میں تباہ کر دیا تھا۔ اسرائیل کے اس قبضے کو بین الاقوامی سطح پر کبھی تسلیم نہیں کیا گیا۔ الاقصی کمپلیکس کے حوالے سے اسرائیل اور اردن کے درمیان 1967 کے معاہدے کے مطابق اردن کے وقف بورڈ کو مسجد کے اندر کے انتظام کی ذمہ داری ملی، جبکہ اسرائیل کو بیرونی سیکیورٹی کے انتظامات کی ذمہ داری ملی۔ الاقصی میں موجود مسلمانوں کے مقدس مقامات کے سرکاری طور پر اردن کے ہاشمی بادشاہ ناظم الامور ہے، اور وہی آج بھی اسلامی وقف کے اراکین کو نامزد کرتے ہیں، جن کے ذریعے یہاں کا نظام چلایا جاتا ہے۔ ایک معاہدے کے مطابق غیر مسلم افراد بھی اس مقام پر آ سکتے ہیں، لیکن مسجد کے احاطے میں صرف مسلمانوں کو عبادت کی اجازت ہے۔ اسرائیل کے مذہبی پیشواؤں نے یہودیوں پر ٹیمپل ماؤنٹ میں داخلے کی پابندی عائد کر رکھی ہے، کیونکہ یہودیت کے عقائد کے مطابق یہ جگہ اتنی مقدس ہے کہ لوگوں کو یہاں داخل نہیں ہونا چاہیے۔ اسرائیلی حکومت کے قواعد کے تحت مسیحی اور یہودی اس مقام کا دورہ بطور سیاح کر سکتے ہیں، اور وہ بھی ہفتے میں صرف 5 دن کے دوران 4 گھنٹوں کے لیے۔ اس کمپلیکس کے مغربی دیوار کو ویلنگ دیوار یا دیوار گریا کے نام سے جانا جاتا ہے، جہاں یہودی عبادت کرتے ہیں۔ خیال کیا جاتا ہے کہ شاہ سلمان کی تعمیر کردہ عبادت گاہ کا ایک یہی اصل حصہ باقی بچا ہے۔ مسلمان اس دیوار کو البراق کہتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہاں پیغمبر اسلام نے البراق کو باندھا تھا۔ یہاں تنازع کس بات پر ہے؟ سن 2000 میں اس وقت اسرائیل کی مرکزی حزب اختلاف جماعت کے سربراہ ایرل شیرون دائیں بازو کی جماعت کے لیکوڈ کے اراکین کے ہمراہ اس مقام پر آئے۔ انہوں نے کہا کہ ٹیمپل ماؤنٹ ہمارے ہاتھوں میں ہے اور ہمارے ہاتھوں میں ہی رہے گا۔ یہ یہودیت کا سب سے مقدس مقام ہے اور ہر یہودی کو حق ہے کہ وہ یہاں آ سکے۔ اس پر فلسطین میں احتجاج ہوا، جس کے بعد پرتشدد جھڑپیں ہوئیں اور الاقصی انتفاضہ کا آغاز ہوا، جس میں 3000 فلسطینی اور 1000 اسرائیلی ہلاک ہوئے۔ یروشلم دنیا کا سب سے متنازع شہر کیوں ہے؟ مئی 2021 میں فلسطینی شہریوں کی بے دخلی کے خلاف احتجاج کرنے والوں اور اسرائیلی پولیس کے درمیان الاقصی مسجد کے احاطے میں جھڑپیں ہوئی، جن میں 163 فلسطینی اور 17 اسرائیلی پولیس اہلکار زخمی ہوئے۔ اس کے رد عمل میں حماس تنظیم نے غزہ کی پٹی کی جانب سے یروشلم پر راکٹ داغے اور اسرائیل سے 11 دن تک تناؤ رہا۔ گزشتہ سال 30 سال بعد اسلامی ماہ رمضان اور یہودیت میں پاس اوور کی ایک ہفتہ کی طویل چھٹی ایک ساتھ شروع ہوئی، تو اسرائیلی پولیس نے احاطے کو زبردستی یہودیوں کے لیے خالی کروانے کی کوشش کی، جس پر پرتشدد جھڑپیں ہوئی۔ حالیہ واقعے میں اسرائیلی پولیس یہ کہتے ہوئے مسجد میں داخل ہوئی کہ چند شرپسند عناصر نے خود کو مسجد میں بند کر رکھا ہے اور پتھر اور آتشی مواد بطور ہتھیار استعمال کر رہے ہیں۔ دوسری جانب فلسطینیوں کا کہنا تھا کہ پولیس نے ربڑ کی گولیاں اور اسٹن گرینیڈ استعمال کیے اور 50 افراد زخمی ہوئے۔ یہ احتجاج اس لیے شروع ہوا تھا کیونکہ ایسی خبریں پھیل رہی تھی کہ یہودی انتہا پسند اس کمپاؤنڈ میں بکرا ذبح کرنے کی کوشش کریں گے، جسے یہودی خود ٹیمپل ماؤنٹ کہتے ہیں۔ ہر سال یہودی انتہا پسند گروہ اس حوالے سے لابی کرتے ہیں کہ انہیں ٹیمپل ماؤنٹ میں پاس اوور کے تہوار سے پہلے بکرا ذبح کرنے کی اجازت دی جائے۔ تاہم اسرائیلی پولیس اور مذہبی حکام کا کہنا ہے کہ وہ ایسے عمل کی اجازت نہیں دیں گے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا کہنا تھا کہ پولیس نے امن بحال کرنے اور تمام مذاہب کے لیے راستہ کھولنے کے لیے کارروائی کی تھی، جبکہ اسلامی وقف کا کہنا تھا کہ پولیس نے مسجد کی بے حرمتی کی۔
جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ الاقصی کمپلیکس کے حوالے سے اسرائیل اور اردن کے درمیان 1967 کے معاہدے کے مطابق اردن کے وقف بورڈ کو مسجد کے اندر کے انتظامات کی ذمہ داری ملی اور اسرائیل کو بیرونی سیکیورٹی کے انتظامات کی ذمہ داری ملی۔ غیر مسلموں کو اس کمپلیکس میں جانے کا حق حاصل تھا، لیکن انہیں عبادت کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ لیکن اس دوران ٹیمپل انسٹیٹیوٹ نے، جو ٹیمپل ماؤنٹ پر یقین رکھتا ہے، اسرائیلیوں کے اندر جانے پر پابندی ہٹانے کے لیے دباؤ بڑھانا شروع کر دیا۔ وہ اس جگہ پر ایک تیسرا یہودی مندر بنانے کا بھی ارادہ رکھتے ہیں۔ الجزیرہ کے مطابق اسرائیلی حکومت ایسے گروپس کو پیسے بھی دیتی ہے، حالانکہ حکومت یہ کہتی رہی ہے کہ وہ اپنا جمود برقرار رکھنا چاہتی ہے، لیکن آہستہ آہستہ یہاں تعینات اسرائیلی فوجی فلسطینی علاقوں میں آباد یہودیوں کو یہاں جانے کی اجازت دیتے ہیں۔ الجزیرہ کے مطابق ان افراد کو پولیس اور فوج کی حفاظت میں کمپاؤنڈ کے اندر لایا گیا، اس لیے فلسطینیوں میں خوف پیدا ہو گیا کہ کہیں اسرائیلی اس پر قبضہ نہ کر لے۔ الجزیرہ کے مطابق سن 1999 میں ٹیمپل ٹاؤن کے عہدیداران نے اعلان کیا کہ وہ ڈوم آف دی راک کی جگہ تیسرے مندر کا سنگ بنیاد رکھیں گے۔ اس کے بعد اس علاقے میں فلسطینیوں اور اسرائیلی فوجیوں کے درمیان خون ریز جھڑپ ہوئی، جس میں 20 فلسطینیوں کی ہلاکت کا دعویٰ کیا گیا تھا۔ ناظرین، ملوں گا انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں بیل والے آئیکن کو بھی دبا دیجئے تاکہ اسی طرح کی مزید اچھی ویڈیو آپ دیکھ سکیں۔ میرے چینل پر رہنے کا شکریہ۔ اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔